پونا گھنٹہ باقی ہے، اب اگر وہ دوبارہ سو جائے اور تاخیر کرے تو ہو سکتا ہے نماز قضا ہو جائے، اب اس صورت میں دیر کرنا حرام ہے۔ ویسے اگر ٹائم میں وسعت ہو، مثلا ظہر میں سو رہا تھا دوپہر میں اور ابھی نماز میں 4-5 گھنٹے باقی ہیں اور یہ بلا عذر بھی غسل نہیں کرتا تو گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن وہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول اس وقت تک موقوف رہے گا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ رات کو صحبت کرتا ہے اور بغیر غسل کیے وہ سو جاتا ہے اور اس نے ایک اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ صاحب میں صرف جو ہے وہ صبح اٹھ کے ہی غسل کیا کروں گا، تو پھر اس کے لیے کیسا؟ مطلب اگر تو اس کو ایسا پکا یقین ہے یا اس نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ فجر سے پہلے ضرور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے گھر کے کوئی نمازی حضرات ہیں انہیں کہا ہوا ہے مجھے اٹھا دینا، یا کوئی باہر سے نمازی حضرات ہیں یا الارم وغیرہ ہے جو اس کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر تو سونے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہوگا کہ اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو یہ یقین ہے کہ نماز ضرور قضا ہو جائے گی اور روزانہ یہ عادت ہے تو ایک دن بھی نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ تھا، اور روزانہ یہ معمول بنا لے تو بہت سخت مرتکب کبیرہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان میں بھی خلل پڑے۔ یعنی ایمان ضائع تو نہیں ہوگا، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن ایمان ضعیف ہوتا چلا جائے گا اور شیطان کے لیے اس کو سلب کروانا آسان ہو جائے گا۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ جب اسی بات سے ایک سوال اور اٹھتا ہے کہ فرض کیجئے وہ شخص سو گیا اور ظاہر سی بات ہے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اب جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ حالت جنابت کی وجہ سے کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو ناپاک ہے تو کپڑوں کی صحت پہ اس سے فرق پڑے گا۔ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جن کپڑوں میں احتلام ہوا وہی پہنے ہوئے ہیں تو پھر تو وہ کپڑے تو ہیں ناپاک کیونکہ احتلام کے قطرات ان پہ لگے ہوئے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آنکھ کھلی دیکھا تو احتلام تھا، یہ گیا پیشاب وغیرہ کیا، ان کپڑوں کو اتار دیا اور دوسرے کپڑے پہن لیے اور پھر دوبارہ سو گیا یا سارا دن اس میں مثلا گزارا، تو جنوب شخص کا ظاہری بدن جو ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ ہم اس کو حکماً ناپاک کہتے ہیں، حقیقتاً یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو کپڑے حکمی نجاست سے کبھی ناپاک نہیں ہوتے، وہ حقیقی نجاست سے ناپاک ہوتے ہیں۔ لہذا اگر جنوبی شخص نے پورے دن کپڑے پہنے رہے، یا وہی میں نے جسے مسئلہ کہا کہ احتلام ہوا اور اس نے ان کپڑوں کو اتار کے پیشاب بھی کر لیا، یہ اس لیے میں نے کہا پیشاب بھی کر لیا کہ اگر بغیر پیشاب کیے نئے کپڑے پہنے گا اور سو جائے گا تو ضرور بقیہ قطرات نکلیں گے، اب تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ تو اگر اس نے پیشاب وغیرہ کر کے کپڑے پہنے تو صرف ناپاک بدن کی وجہ سے وہ ناپاک بدن جو حکمی لحاظ سے ناپاک ہے اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اچھا، اور اگر فرض کیجئے کہ اس شخص کا پیر پانی میں پڑ جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ اس کے کپڑوں کو چھو لیتا ہے، یا فرض کیجئے کہ ہاتھوں پہ پانی گر جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے اس کے کپڑوں کو چھو لیتا ہے، تو پھر اس کی کیا صورت ہوگی؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو پانی حکمی نجاست کو دور کرنے کا سبب بنے وہ حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مستعمل پانی یا استعمال شدہ۔ جس پانی سے ہم نے وضو کیا وہ بھی مستعمل ہوتا ہے، جس سے ہم غسل کر رہے ہیں اگر بدن پہ کوئی ظاہری حقیقی نجاست نہ ہو، احتلام کے خطرات وغیرہ، تو جو جنابت کو لے کر پانی جا رہا ہے یہ مستعمل کہلاتا ہے، استعمال شدہ کہلاتا ہے، اور یہ استعمال شدہ پانی حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کو وضو اور غسل کے لیے استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اس کے ہاتھ پہ پانی لگا اور اس سے کپڑے گیلے ہو گئے تو چونکہ زیادہ سے زیادہ یہ مستعمل ہوا تھا اور مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا تو کپڑے اگر لگ بھی گئے تو پاک رہیں گے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ سوتے میں اگر اسے پسینہ آتا ہے، جنوبی جو ہے وہ سو گیا، ٹھیک ہے جی، اور وہ سوچتا ہے کہ جی میں اٹھوں گا جب اس کے بعد میں غسل کروں گا، تو وہ اگر اسے پسینہ اس دوران آتا ہے تو کیا پسینہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ جی ہاں، جس سے بات عرض کی کہ جنوبی کا بدن حقیقی نجاست سے تو پاک ہے، لہذا اب اس کے بدن سے پسینہ نکلتا ہے تو حکمی نجاست کی وجہ سے پسینہ ناپاک نہ ہوا، جب پسینہ ناپاک نہیں ہے تو کپڑے بھی پاک رہیں گے۔ ہاں یہ ضرور فقہاء اسلام نے لکھا کہ بالفرض اس نے ایسی شلوار پہنی ہوئی تھی جس میں احتلام کے قطرات لگے تھے اور اب وہ خشک ہو چکے ہیں اور اب یہ سو رہا تھا اور بدن پہ اتنا کثیر پسینہ آیا کہ اس پسینہ احتلام کے قطرات کو لگا اور ان قطرات کو گیلا کر دیا اور وہ پھر بدن کو ٹچ ہوئے، تو اس کی وجہ سے پھر انسان کا بدن ناپاک ہو جائے گا۔ اچھا، بہت خوبصورت بات آپ نے اس کی وضاحت کی۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ کھانا پینا جنوبی کا کیسا ہے، یعنی وہ جائز ہے، حلال ہے، یا اس میں بھی کوئی بات آ جاتی ہے؟ اس میں فقہاء اسلام نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کھانا پینا چاہتا ہے اور حالت جنابت میں ہے تو اسے چاہیے کہ کلی کر لے، بغیر کلی کے اگر کھائے گا پیے گا تو رہے گا تو حلال لیکن مکروہ ہے، یعنی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، تو کلی کرنے کے بعد کھانا پینا اس کے لیے شرعاً بالکل جائز ہے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ کلی کرنے سے پہلے وہ اپنا تھوک نگل لیتا ہے یا کلی کے بعد اپنا تھوک نکلتا ہے تو اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ جی ہاں، تھوک تو ویسے پاک ہی ہے جنوبی شخص سے، کیونکہ پورا بدن اس کا ظاہری نجاست سے حقیقی نجاست سے صاف ستھرا ہے اور تھوک بھی اس کے جسم کا ایک حصہ ہے تو اندر جانے میں حرج تو نہیں ہے،
لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کلی کر لے، کلی کرنے کے بعد تھوک نکلنے میں کوئی کراہت نہیں رہے گی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بڑا عام سوال ہے اور رمضان کے مہینے میں یہ سوال جو ہے خاصا لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ عموماً روٹینز لوگوں کی چینج ہو جاتی ہیں، بالکل ایک سسٹم ہی بدل جاتا ہے، کاروبار دنیا جو ہے بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے صحبت کی اور سحری کا وقت انتہا کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، اب اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تو وہ سحری کرے یا وہ غسل کرے، تو اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے کہ پہلے سحری کرنی چاہیے پہلے غسل کرنا چاہیے؟ اس میں علماء اسلام نے لکھا ہے کہ پہلے وہ غسل کے 2 فرض مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے، کیونکہ یہ دونوں فرض حالت روزہ میں پورے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سحری کر لے اور سحری کرنے کے بعد پھر وہ بقیہ غسل مکمل کر لے، تو انشاءاللہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں گی۔ اچھا ایک بات فرمائیے کہ جب اتنی ریسٹرکشنز ہیں اور اتنے معاملات ہیں تو ایک سوال اور بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنوبی قرآن کو چھو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو نہ چھوئیں مگر پاک لوگ۔ ٹھیک، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر قرآن جزدان میں لپٹا ہوا ہے تو پھر تو بے وضو شخص بھی اور جنبی شخص دونوں اس کو چھو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ قرآن میں لپٹا ہوا اور جزدان میں لپٹا ہوا نہیں ہے تو براہ راست قرآن پاک کو ہاتھ سے پکڑنا بے وضو کے لیے حرام ہے اور جنوبی کے لیے بھی بدرجہ اولا حرام ہے۔ بدرجہ اولا۔ اس کے علاوہ اگر انسان اپنے لباس سے، یعنی ایسے کپڑے سے قرآن کو پکڑے، مثلا اس پہ جزدان نہیں ہے اور ایسے کپڑے سے پکڑ رہا ہے جو انسان نے پہنا ہوا ہے، اس کا لباس ہے، مثلا دامن سے پکڑ لیا یا آستین لمبی ہے اس کو آگے کر کے پکڑا، تو چونکہ اپنے لباس سے پکڑ رہا ہے تو وہی حکم ہوگا جو ہاتھ سے پکڑنے کا ہے کہ گناہگار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اپنا کپڑا ہے لیکن وہ اس کا لباس نہیں ہے، جیسے جیب کا رومال، اسے نکالنے کے بعد پھر قرآن پاک کو اس طریقے سے وہ پکڑ سکتا ہے کہ اب درمیان میں ایسی شے حائل ہوئی، نہ اس کا ہاتھ ہے نہ اس کا لباس ہے، تو اب قرآن کو پکڑنا چھونا جائز ہوگا۔ اچھا اگر فرض کیجئے کہ اس نے بغیر جزدان کے یا بغیر کسی کپڑے کے، جو اس کا اپنا کپڑا نہیں ہے، اس قرآن کو چھو لیا، اٹھا لیا، اس میں پھر اس کو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کفارہ کوئی بھی نہیں ہوتا، اگر تو نادانستہ طور پہ اس نے اٹھایا کہ اس کو اپنے حالت جنابت ہی یاد نہیں تھی، بھولا ہوا تھا اور اس نے اٹھا لیا، یاد آیا تو فوراً ادب و احترام سے رکھ دے اور یہ بالکل گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر یاد ہو تو احتیاطاً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ وہ غفلت ہو گئی، اور اگر جان بوجھ کے اٹھایا، یاد ہونے کے باوجود اٹھایا، تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں کہ اگر معاذ اللہ اس کو حلال سمجھ کر اٹھایا تو پھر اس کو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ یہ بہت سخت جرم ہے کہ اللہ نے منع فرمایا اور اس نے جان بوجھ کے ایسا ارتکاب کیا اور حلال سمجھ کر کیا، اور اگر وہ حرام سمجھ کے ہی کر رہا ہے کہ یہ ہے تو حرام لیکن پھر بھی میں کر لیتا ہوں، تو اس صورت میں سخت گناہگار ہوگا، اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ اچھا ایک تو بات آ گئی غلطی کی، ایک بات آ گئی دانستہ، ایک بات یہ ہے کہ اس کی کم علمی ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ جی اس حالت میں، حالت جنابت میں قرآن کو اس طرح سے اٹھانا نہیں چاہیے، تو پھر اس کے لیے جو ہے شرع کیا کہتی ہے؟ اس میں تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا چاہوں گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آپ نے لفظ سنا ہوگا دارالاسلام۔ دارالاسلام اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنی مذہبی رسومات کو آزادانہ ادا کر سکیں، چاہے ایک ہی کو ادا کر سکیں۔ مثلا کوئی ایسا ملک ہے بالفرض کہ سب چیزیں انہوں نے منع کر دی، نہ آپ اذان دیں گے، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد بنا سکتے ہیں، لیکن قربانی آپ کر لیں چلیں، تو یہ ایک رسم ایسی ہے جو آزادانہ ہو رہی ہے، تو اس کو دارالاسلام ہی کہا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دارالاسلام میں جہالت عذر نہیں ہے، یعنی کم علمی کو عذر نہیں مانا ہے۔ دارالاسلام میں آدمی پر لازم ہے کہ وہ جا کر علم سیکھے اور سیکھنے کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ تو اب ان کی کوتاہی ہے، انہوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا، بلکہ بزرگان دین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی صاحب علم اگر گناہ کرے گا تو 1 گناہ لکھا جائے گا، اور جاہل گناہ کرے گا تو 2 گناہ لکھے جائیں گے، ایک اس کے گناہ کا گناہ، دوسرے جہالت کا گناہ کہ اس نے علم کیوں نہیں سیکھا، 2 گناہ لکھے جائیں گے، اس لیے فوراً سے پیشتر علم حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا یہ فرمائیے قرآن پڑھ سکتا ہے؟ اگر بے وضو کے بارے میں تو لکھا ہے فقہائے اعظام نے کہ وہ چھو نہیں سکتا لیکن زبان سے پڑھ سکتا ہے، اور جو حالت جنابت میں ہے اس کے لیے حکم بہت زیادہ سخت ہوتا ہے کہ یہ زبان سے بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا تو سخت گناہگار ہوگا۔ ہاں اگر یہ صورت ہے کہ قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، زبان بند ہے، یہ نگاہوں سے پڑھ رہا ہے، یہ جس کو دل سے پڑھنا کہتے ہیں، دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے دیکھ کر، تو یہ جائز ہے کہ بغیر چھوئے خالی نگاہوں سے پڑھنا، لیکن اگر زبان ہلی اور اتنی آواز پیدا ہوئی کہ اپنے کانوں نے سنا تو اب یہ حرام ہے اور گناہگار ہوگا، توبہ کرنا۔ اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ معلمہ جب قرآن پڑھا رہی ہوتی ہیں تو اس حالت میں، یعنی جنابت کے عالم میں
یا حیض کے عالم میں وہ قرآن پڑھا سکتی ہیں بچیوں کو کہ نہیں پڑھا سکتی؟ جی انشاءاللہ دیکھیں اسباب غسل کے اندر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جاگتے یا سوتے میں مادہ منویہ کا شہوت کے ساتھ نکاح یا سوتے میں احتلام دیکھا جانا، جس طرح اسباب ہیں ایسی حیض و نفاس بھی غسل کے اسباب ہوتے ہیں. تو اگر کوئی معلمہ ایسی ہیں جن کے یہ پیریڈز چل رہے ہوں تو ان کو قرآن زبان سے پڑھنا حرام ہی ہوگا اور قرآن